بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت و حاضرین کرام و خواتین اسلام، ضلعی جمعیت الحدیث گلبرگہ اور یادگیر کی جانب سے ایک عظیم الشان کانفرنس بعنوان تحفظ ختم نبوت کے انعقاد پر میں ضلعی جمعیت کے تمام ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے مزید مسلک کتاب و سنت، مسلک حدیث کی خدمت لیتا رہے، اور جو کچھ کہ انہوں نے خالص دین اسلام کی خدمت کے لیے کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں جو شرکا تشریف لائے ہیں، ہماری دلی دعائیں ہیں اور نیک تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سفر کو اجر و ثواب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اہل الحدیث کے دو اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرے اسلامی بھائیوں، تحفظ ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، سب سے پہلے استقبالیہ پیش کیا مولانا عبدالصبور صاحب اصلی حفظہ اللہ نے. استقبالیہ میں تقریباً آپ نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آیات اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس کے اعادے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. اور میرے بعد ایک فاضل مقرر مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا خطاب اس پر جامع و معنی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی تقریر انشاءاللہ علمی اور بسیط تقریر ہوگی. مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے سامعین کو فائدہ ہوگا. استقبالیہ تقریر کے بعد مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ نے اور استاذ الاساتذہ محترم مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ نے اطاعت رسول اور فکر آخرت پر جو تقریر فرمائی ہے، یوں سمجھیے کہ یہ بھی ختم نبوت ہی کے حصے ہیں اور اس کے جز ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، جماعت اہل الحدیث تحدیث کے نعمت کے طور پر، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پر یہ کہہ سکتی ہے، اور ہماری جماعت کے اخوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی اس ملک میں کوئی فتنہ رات میں کھڑا ہوا تو اس کے دفاع کے لیے، اسلام کے خلاف کوئی فتنہ رات میں کھڑا ہوا تو صبح میں جماعت اہل حدیث کے جھیالے اور غیور علماء کرام میدان میں اتر گئے تھے. اور کوئی فتنہ صبح میں کھڑا ہوتا تو رات تک اس کا جواب حاضر ہوا کرتا تھا. جماعت اہل الحدیث نے کسی بھی طرح کے فتنے کا جب کبھی ضرورت پڑی تو اس کے جواب دینے میں صف اول میں رہے ہیں. اور
یہ حق صرف جماعت اہل حدیث ہی کو ملتا ہے۔ اور میں دعوے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحیح اسلام کو اگر کوئی جماعت پیش کر سکتی ہے، دنیا میں اٹھنے والے فتنوں، بالخصوص ہندوستان میں اٹھنے والے اسلام کے خلاف فتنوں کا اگر کوئی جواب دے سکتی ہے تو وہ صرف جماعت اہل حدیث ہی دے سکتی ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے اور دلیل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جماعت اہل الحدیث نے دین اسلام میں نہ غلو سے کام لیا ہے اور نہ ہی دین اسلام میں تنقید سے کام لیا۔ دین اسلام جو اعتدال پر مبنی ہے، جماعت اہل الحدیث نے دنیا کے سامنے اسلام کو اس کی اصلی شکل میں پیش کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماضی قریب میں جب ہندوستان میں فتنہ قادیانیت رونما ہوا، اس کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کوشش جس جماعت نے اور اس کے علماء نے کی، وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو جماعت کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ جماعت اہل الحدیث نے فتنہ قادیانیت، تحفظ ختم نبوت کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اخبار اہل حدیث امرتسر کا آپ مطالعہ کریں۔ 1903 میں اخبار جاری ہوا، تقریباً 1947 تک۔ الحمدللہ میں نے 1903 سے لے کر کے 1947 تک جو اخبار جاری رہا، میں نے تمام اخبارات کی وقت گردانی کی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اکیلے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں صفحات لکھی، ہزاروں صفحات لکھے۔ ابھی جماعت اہل حدیث ہند تقریباً 36,000 سے زیادہ صفحات تحریک ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے لیے جو کوششیں جماعت اہل حدیث کی ہوئی ہیں، علماء اہل حدیث کی جانب سے اس سلسلے میں انہوں نے ابھی اس کو شائع کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام مکمل ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہے تو پھر اس دین کے لیے کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور جیسے ابھی سابق مقرر حضرت مولانا عبداللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ نے قبر میں کیے جانے والے سوالوں سے متعلق فرمایا کہ وہاں سوال ہوگا من ربک ما دینک ومن نبیک، جواب کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دینی الاسلام، ربی اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر کئی احادیث ہیں اور قرآنی آیات۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں جو فتنہ پھیلا قادیانیت کا، سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس سلسلے میں مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے ان کا بہت پیچھا کیا۔ ایک دو باتیں بتا کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کر دوں۔ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ ہمیشہ چیلنج کیا کرتے تھے قادیانیوں سے کہ محمدی بیگم جن کے متعلق آپ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر محمدی بیگم کے والد مجھ سے اس لڑکی کا نکاح نہ کریں، محمدی بیگم کا، وہ لڑکی مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہوا یہ کہ مرزا غلام قادیانی ایک مرتبہ اس کے مرید کے عقیدت مند کے گھر گیا، اس کے امتی کے گھر گیا
وہاں جا کے دیکھا، اس کی نظر پڑی ان کی لڑکی پر، خوبصورت لڑکی پہ، کہا اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے، عرش پر نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میرے حرم میں اس کو بھیج دیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسل رحمہ اللہ سے انہوں نے سوال کیا، پوچھا، تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا تو ایسی صورت میں تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ لیکن مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کے کہنے پر محمدی بیگم کے والد نے اس لڑکی کا نکاح کہیں اور کر دیا، کئی اولاد ان کو ہو گئی۔ جب کبھی مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ اسٹیج پہ تشریف لاتے تو سوال کرتے، محمدی بیگم کے تعلق سے جو پیشین گوئی فرمائی تھی مرزا غلام قادیانی، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو صاحب اولاد ہیں اور وہ تو زندہ ہیں، تو آپ کے نبی نے کہا کہ وہ مر جائے گی۔ کسی نے کہا محترم یہ بتائیں مولانا ثناء اللہ صاحب، محمدی بیگم سے آپ کا کیا تعلق ہے کہ اتنا زیادہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے نبی کی بیوی آپ کی ماں ہے اور آپ کی ماں دوسروں کے گھر میں ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی ماں کو پہلے گھر میں لائیے، آپ کو اپنی ماں کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ بھائی میں ذرا قادیان شریف ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا قادیان شریف؟ ہاں ابھی آ جاتا ہوں۔ گئے، استنجا کر کے واپس آ گئے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو نبی مرزا غلام قادیانی جو تھا، ہیضے کی بیماری میں اس کی جو موت ہوئی وہ حمام بیت الخلاء میں ہوئی۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کو دفن کہاں کرنا چاہیے تھا؟ علماء کرام نے سوال کیا کہ آپ کے نبی کو آپ نے غلط جگہ دفن کیا ہے، ان کا مدفن تو وہ ہونا چاہیے، ان کی خبر تو وہ ہونی چاہیے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جو بھی مسائل کھڑے ہوں، دنیا میں کسی بھی طرح کا فطرہ اگر کھڑا ہوتا ہے، اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ صرف جماعت اہل حدیث کے پاس ہے، اور یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہمارے ایک مسلم ممبر نے جماعت اہل حدیث کے تعلق سے جو کچھ کے کہا، سوال کیا تھا، انہوں نے جواب کیا دیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا تعلق نہ نیٹ سے ہے، نہ انٹرنیٹ سے ہے، نہ واٹس ایپ سے ہے، نہ ٹی وی سے ہے، الا ماشاءاللہ بیرون ملک کے سفر پہ تھا۔ میرے ایک ساتھی نے کہا ذرا دیکھیے پارلیمنٹ میں جو بحث ہو رہی تھی طلاق کے مسئلے پر، غیر مسلموں نے اسلام کی صحیح ترجمانی کی، غیر مسلم خواتین نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے اس کی تفسیر پیش کی پارلیمنٹ میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عالم دین ہو کر کے، مسلم ممبر پارلیمنٹ ہو کر کے سوال کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا؟ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی۔ اب بحث یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معافی مانگی، بحث یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان اس ملک میں کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کریں گے، اور جب تک مسلمان دنیا کے سامنے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے فتوے نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ ساری رسوائیاں ذلتیں اٹھانے پڑیں گی۔ میں ایک جماعت اہل حدیث ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے تمام علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، بسط ادب و احترام اللہ کے لیے آپ غیروں کے سامنے اپنے مسلک کو مت پیش کیجیے۔ غیروں کے سامنے مسلک نہیں چلے گا۔ غیروں کے سامنے اگر آپ نے اپنے مسلک کو پیش کیا تو وہ ہمارے سامنے کتاب و سنت کو پیش کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے اچھی طرح ساؤتھ افریقہ میں احمد دیداد
ایک موقع پر جب مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ اسی طلاق کے مسئلے پر، اگرچہ کہ جماعت اہل حدیث نے اتحاد امت کے لیے طلاق کے مسئلے میں ہم نے دیگر جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنے اتحاد کا ثبوت دیا، اور میری اس تقریر کا غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ اس معاملے میں ہم حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ حکومت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پارلیمنٹ کو اس بات کا حق ہے کہ مسلم پر صلی اللہ میں مداخلت کر کے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ مسلمان اس ملک میں چاہے وہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھنے والے ہوں، متحد ہو کر کے حکومت کے خلاف اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان متحد ہیں، اور ہم اس مسئلے کو آپس میں بیٹھ کر کے حل کر لیں گے، لیکن حکومت کو اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ وہ مسلم پر صلی اللہ میں اس بہانے داخل ہو کر کے اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوشش کریں۔ ایک جماعت اہل حدیث کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے بصد احترام میں ہندوستان بھر کے علماء کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا آج اسلام کو سمجھنے کی خواہش مند ہے، حریص ہے۔ اللہ کے لیے آپ اپنے مسلکوں کو چھوڑ کر کے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پیش کیا۔ احمد دیدات کی بات کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں مناظرہ ہو رہا تھا اسی طلاق کے مسئلے پر عیسائیوں کے ساتھ۔ احمد دیدات رحمہ اللہ نے وہاں قرآن مجید کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے انہوں نے طلاق کے مسنون طریقے کو پیش کیا۔ جبہ و دستار کہ علماء کرام نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے مسلکوں کی توہین کر دی۔ اس موقع پر احمد دیدات نے کہا یہ مسلک آپ اپنے پاس رکھیے، جب غیروں کے پاس آپ جائیں گے۔ صحیح ترجمانی اگر آپ اسلام کی کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضرور یہ ہے کہ آپ صرف کتاب و سنت پیش کریں، ورنہ کبھی آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جماعت اہل الحدیث جو بھی فتنہ آیا اس کا بھرپور مقابلہ تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں میں مولانا حسین بٹالوی، مولانا ابراہیم سیالکوٹی، مولانا ابی حاج محدث گوندلوی، مولانا علامہ احسان الہی ظہیر، کتنے علماء کے نام ہیں۔ اور ہمارے اس ساؤتھ کے اندر اور آپ کے اس ضلع کے اندر 1963 میں قادیانی فتنہ جب بہت پھیل گیا، یادگیر میں انجمن اہل السنت والجماعت گلبرگہ کی طرف سے یادگیر میں مناظرہ قادیانیوں کے ساتھ ہوا۔ تمام مسلک کے علماء کرام جمع ہو گئے۔ مناظر کی حیثیت سے جن کو آگے بڑھایا گیا وہ مولانا محمد داؤد راز صاحب تھے، جو اس وقت جماعت اہل حدیث کے ناظم تھے۔ اخبار اہل حدیث اٹھا کے دیکھیے، یہ لکھا گیا ہے کہ جب مناظرے کا وقت آیا، مولانا ابو سعود خمر بنارسی تھے، مولانا داؤد راز صاحب تھے، ممبئی سے مولانا اسماعیل صاحب تشریف لائے تھے، ہبلی سے مولانا ریاض احمد صاحب آئے تھے، اڑیسہ کے علماء کرام آئے تھے۔ سارے مسلک کے علماء کرام نے مناظر کی حیثیت سے کسی کو پیش کیا آگے مناظرے کے لیے، تو وہ مولانا داؤد راز صاحب تھے جو جماعت اہل حدیث ہند کے ناظم اعلیٰ تھے۔ انہوں نے چند ہی گھنٹوں کے اندر مناظرے کو جیت لیا اور سینکڑوں افراد نے توبہ کر کے قادیانی سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مولانا عبدالعزیز صاحب کرنولی، مولانا صدیق صاحب رحمانی، مولانا اسماعیل صاحب ریدروگی، کتنے علماء کرام تھے جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی۔ برکہ جماعت اہل حدیث کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ جماعت اہل حدیث نے ہمیشہ، چاہے وہ فتنہ انکار حدیث ہو، چاہے وہ فتنہ قادیانیت ہو، کسی بھی طرح کا فتنہ اسلام کے خلاف اٹھا، چاہے وہ ناموس رسول، اہانت رسول کے لیے ہو، سب سے پہلے صف اول میں اگر کسی جماعت کے علماء کرام نے حصہ لیا تو وہ جماعت اہل حدیث کے علماء کرام تھے، الحمدللہ۔ اور آج گلبرگہ کی سرزمین سے اللہ رب العالمین جماعت اہل حدیث گلبرگہ، ضلع گلبرگہ اور یادگیر کے
جماعت کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت عطا فرمائے، اللہ ان کی تائید فرمائے۔ الحمدللہ اس علاقے میں مسلک اہل حدیث کی بڑی اشاعت ہو رہی ہے، اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے حضرات محترم حاضرین، اس موقع پر جمعیت الجماعت کے ذمہ داروں نے اور علماء کرام نے مل کر کے تجاویز اور قراردادیں منظور کی ہیں، آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ گزارش ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں، اس کے بعد اپنی تائید آپ اللہ اکبر کہہ کر کے دیں، انشاءاللہ یہ قرار پڑھ کے سنائی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجاویز و قرارداد بمناسبت تحفظ ختم نبوت کانفرنس بتاریخ 26 جنوری 2019، ہفتہ بمقام نیشنل اسکول گراؤنڈ، خفت گنبد، گلبرگہ، کرناٹک، الہند۔ نمبر 1، اس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص آخری نبی نہیں مانتا تو کسی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر اعتماد کرتا ہے، تو انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو کر منکر حدیث کے ٹولے میں شامل ہوتا ہے، ایسے لوگ مرتد اور اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے شادی بیاہ کے معاملات نہ کیے جائیں، ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ نمبر 3، زمانے قدیم و جدید میں جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیے سب جھوٹے ملعون جہنمی ہیں۔ ماضی قریب میں مرزا غلام محمد قادیانی، شکیل بن حنیف، احمد بن عیسیٰ اسی سلسلے کے منحوس کڑی ہیں۔ ان اور ان جیسے فطروں سے بچنے کے لیے علماء حق کی سرپرستی میں قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے اور شرعی حل تلاش کیا جائے۔ نمبر 4، یہ کانفرنس ملک میں حقیقی سیکولرزم کے قیام پر زور دیتے ہوئے تمام برادران وطن سے فرقہ وارانہ یکجہتی و ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اپیل کرتی ہے، اور ساتھ ہی تمام برادران اسلام و برادران وطن سے اپیل کرتی ہے کہ ملک و بیرون ملک کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں شریک رہیں۔ نمبر 5، یہ کانفرنس تمام مسلمانوں سے بلا اختلاف مذہب و مسلک آپسی میل و محبت سے رہنے اور باہمی مسائل کو بہتر ماحول میں طے کرنے کی اپیل کرتی ہے، تاکہ عوام کو دینی مسائل پر عمل میں دشواری نہ ہو اور مودت و تعاون کا خوشگوار ماحول پیدا ہو۔ نمبر 6، یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ عصر حاضر کے فتنوں کو کچلنے کے لیے عصری اسکولوں اور کالجوں میں دینی علوم کو ضرور شامل کیا جائے اور نوجوان انٹرنیٹ اور موبائل سے علم لینے کے بجائے علماء حق سے علم حاصل کریں اور ان کی سرپرستی میں اپنے علم کو پروان چڑھائیں۔ اس طرح کے فتنوں سے فوری آگاہ کرنے کے لیے جمعیت الحدیث گلبرگہ نے مستند علماء کی کمیٹی بنائی ہے، جس سے کسی بھی وقت علمی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، موجودہ عالمی اضطراب اور بے چینی کے پس منظر میں یہ کانفرنس محسوس کرتی ہے کہ اسلام ہی تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے، اس لیے موجودہ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ نمبر 8، اسلام کی صاف ستھری امیج کو خراب اور بدنام کرنے کی بین الاقوامی سطح پر جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ کانفرنس اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ نمبر 9، یہ کانفرنس اعلان کرتی ہے کہ مذہب اسلام امن و شانتی کا دین ہے اور قتل و خونریزی اور ظلم و زیادتی کا مخالف ہے، لہٰذا اگر کوئی فرد یا تنظیم ایسی سرگرمیوں ملوث ہوں جو امن و سلامتی کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں نہ تو اسلام اس کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی مسلمان اس کے جواب دہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرت اس کی تائید فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔